اسی وقت گیٹ کے قبضوں نے آہستہ سے چوں چاں کی آواز نکالی۔ دو دراز قامت سائے اندر گھسے آ رہے تھے۔ جیسے ہی چاند کی روشنی لمحہ بھر کے لیے ان کے چہروں سے ٹکرائی، پیٹر نے انہیں پہچان لیا۔ دونوں وہی فوجی تھے جو فراقوں کے بار میں بیٹھے تھے۔ آخری ممکنہ لمحے تک پیٹر دبکا رہا۔ وہ دونوں سر پر تھے۔ پیٹر کو احساس تھا کہ وہ دونوں بھی فوجی ہیں، دونوں مسلح ہیں۔ وہ اکیلا اور چھرا اس کا ہتھیار تھا۔ باقی کام اس نے اپنے ذہن سے لینا تھا۔ غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ جس وقت ان دونوں کی نظر پیٹر پر پڑی، اسی وقت وہ اچھلا، چھرا کندے کی مانند چمکا۔ چھرے کا وار تیز تر اور مہلک تھا۔ بازو کی حرکت میں طاقت اور تیزی کا امتزاج تھا، جس نے جیکٹ کی موجودگی کے باوجود بآسانی اس کا پیٹ کھول دیا۔ ہتھیار اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ پیٹر کو اپنے پہلے حملے پر بھرپور اعتماد تھا۔ اس نے زمین بوس ہوتے فوجی کی حالت دیکھنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ دوسرے فوجی کو دائیں طرف کا جھانسا دے کر اس نے بائیں جانب سے چھرا گھمایا، جیسے اسکواش کا کھلاڑی بیک ہینڈ اسٹروک کھیلتا ہے، لیکن کھلاڑی کے ریکٹ پر دونوں طرف نائلون کا جال ہوتا ہے۔ یہاں دو دھاری چھرا نہیں تھا۔ پیٹر نے دائیں جانب کا جھانسا دیتے وقت دستے پر گرفت تبدیل کر لی تھی۔ پہلے فوجی پر اس کا وار نیچے سے اوپر کی جانب تھا، جبکہ اس مرتبہ بیک ہینڈ سے اس نے عمودی کے بجائے متوازی وار کرنا تھا، بائیں سے دائیں۔ سارا کھیل تخمینے، اندازے اور پھرتی کا تھا۔ اسے ادراک تھا کہ دوسرے حملہ آور کو سیکنڈ کا کچھ حصہ مل جائے گا۔ پیٹر ناکام ہو سکتا تھا۔ گولی اور چھرے کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، لہذا پیٹر نے جھانسے پر بھی مکمل تکیہ نہیں کیا اور جھکی ہوئی حالت میں بائیں جانب سے الٹی قوس بنائی۔ وہی ہوا۔ حملہ آور دائیں طرف سے حملے کے دھوکے میں نہیں آیا۔ وہ بھی کوئی کھلاڑی تھا، تاہم پیٹر کا دوسرا دفاعی اقدام کام کر گیا، اگرچہ چھرے کا وار بھی خالی گیا تھا۔ دوسری طرف گولی کی گرم سانسیں اسے چھو کر گزر گئیں۔ آٹومیٹک پسٹل کا فائر خاموش تھا۔ پیٹر جھکتے جھکتے گر ہی گیا۔ زمین چھوتے ہوئے دونوں ٹانگیں جوڑ کر اس نے حریف کے گھٹنے پر چوٹ لگائی۔ اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ پیٹر نے لیٹے لیٹے چھرا پھینکا جو سیدھا لڑکھڑاتے مقابل کے شانے میں ترازو ہو گیا۔ پسٹل اس کے ہاتھ سے گرا۔ پیٹر اچھل کر کھڑا ہوا۔ پسٹل اس نے خلا میں ہی تھام لیا تھا۔ فائر کرتے وقت اس کی نظر گیٹ کے قریب فراقوں پر پڑی جو اپنے قدموں پر کھڑا ہو رہا تھا۔ پیٹر نے جب پہلے حملہ آور کو گرایا، جب سے متواتر حرکت میں تھا، گولی دوسرے فوجی کو چھوتی ہوئی عقب میں فراقوں کے حلق میں گھس گئی۔ وہ پھر گر گیا۔ بچنے والی فوجی نے راہ فرار اختیار کی۔ سارا ڈرامہ شروع ہو کر سیکنڈوں میں ختم ہو گیا۔ پیٹر نے گن بیلٹ میں لگائی اور فراقوں کی طرف بھاگتے بھاگتے رک گیا۔ وہ یقیناً دم توڑ چکا تھا۔ جس کا پیٹ چاک ہوا تھا، کثرت جریان خون کے باعث وہ اکڑی اکڑی سانسیں لے رہا تھا۔ بھاگنے والا زیادہ دور نہیں جا سکا تھا۔ پیٹر نے بلا تکلف ایک گولی اس کی ران میں ٹھونک دی۔ چھرا اس کے شانے میں موجود تھا۔ اس نے عمدن چھرا نہیں نکالا تھا۔ چھرا نکالتے ہی خون تیزی سے بہنے لگتا، تاہم ران میں گھسنے والی گولی اس کے قدموں کی زنجیر بن گئی۔ وہ گرا۔ اگلے لمحے پیٹر اس کے سر پر تھا۔ نام۔ جواب میں اس نے گالی دی۔ تمہارے دو ساتھی تو اوپر چلے گئے ہیں، تم بچ سکتے ہو۔ گالیاں دینے میں وقت ضائع نہ کرو، مجھے تمہاری جان نہیں، جوابات چاہیے، جلدی فیصلہ کرو۔ پیٹر دوسرے فوجی کے قریب گیا۔ وہ خون میں لت پت تھا، تاہم روح اب بھی بدن کے پنجرے میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ پیٹر نے پھرتی سے اس کی تلاشی لی، پھر چھری کی مدد سے اس کی پتلون کا ایک لمبا ٹکڑا پھاڑ کے الگ کیا۔ وہ واپس آ گیا۔ وہ ٹکڑا اس نے زخمی ران پر کس کے باندھ دیا۔ گولی اندر ہی تھی۔ نام۔ پیٹر نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ بھی ایک ڈھیٹ تھا۔ اس نے تھوکنے کی کوشش کی۔ پیٹر نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ بہت بے وقوف ہو، تمہارے پاس چانس ہے، اسے مت گواؤ، آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ اس کے بعد 20 انگلیاں، 2 کان، ناک اور زبان کاٹ کر دونوں آنکھیں پھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ پیٹر غرایا اور پستول ایک طرف رکھ کر چھری کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ زخمی فوجی کی استقامت میں شگاف پڑ گیا تھا۔ کسی کے آنے تک تم زندہ رہے اور بچا لیے گئے، جس کا امکان بہت کم ہوگا، پھر بھی ایسی زندگی سے خودکشی بہتر ہوگی۔ دوسرے بچانے والا تم سے کچھ معلوم نہ کر سکے گا، سمجھ گئے؟ پیٹر نے اس کی بھی تلاشی لی اور مسکرایا۔ کوئی والیٹ نہیں ہے، نہ کوئی بیج، آئی ڈی، لیبل، کچھ نہیں، جبکہ تم فوجی ہو۔ اتنی احتیاط، کیا چھپایا جا رہا ہے؟ شروع ہو جاؤ۔ فوجی نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ نام۔ نکولس، ٹریوس نکولس۔ ماسٹر سرجنٹ پیٹرک ڈریک میرا پارٹنر تھا۔ اسپیشل فورسز؟ نکولس نے کراہتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ تم دونوں کو میرے پیچھے کس نے بھیجا تھا؟ میں اور ڈریک اسپیشل اسکواڈ میں تھے۔ ڈریک کو فون کال آئی، رانگ نمبر، لیکن وہ رانگ نمبر نہیں تھا۔ پوسٹ آفس میں ایک باکس ہمارے نام سے کرایہ پر لیا گیا تھا،
वहां से हमें कुछ लेना था। क्या? लिखे हुए अहकामात, सिर्फ नाम और मकाम लिखा था। फिर हमें राब्ताकार से मिलना था और रकम वसूल करनी थी। राब्ताकार कौन था? फ्रांको ग्रिमाल्डी। तुम दोनों को क्या काम सौंपा गया था? निकोलस ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, तुम्हें खत्म करके लाश गायब करना थी। क्यों? तुम और मैं एक ही हैं। हम दोनों जानते हैं कि ऐसे मामलात में वजूहात पूछी नहीं जाती, ना बताई जाती हैं। जिसने भी मुआहिदा तय किया वो नामालूम है। नामालूम कौन हो सकता है? अहकामात कहीं से भी आ सकते हैं। दर्जनों इम्कानात हैं, मसलन आर्मी इंटेलिजेंस, पेंटागन, NSA। तुम दोनों का अंदाजा क्या था? अहकामात बहुत ऊपरी सतह से आए थे। नाम मालूम करना मुमकिन नहीं है। पीटर खामोश हो गया। डेवेंटी के बारे में बताओ। पीटर ने हवा में तीर चलाया। कौन डेवेंटी? बनो मत, पीटर फुंकारा। ये नाम मैंने नहीं सुना, निकोलस ने जवाब दिया। पीटर जानता था कि सिर्फ डेवेंटी के इल्म में था कि वो कहाँ जा रहा है। इसका दोस्त डेवेंटी। मिशन की तकमील की रिपोर्ट तुम कैसे करते? दूसरे पोस्ट ऑफिस बॉक्स में पैगाम ड्रॉप करना था, कल दोपहर से पहले, बक्स नंबर 67। पीटर ने गन उठाई। मैंने सच बता दिया है, मुझे छोड़ दो। छोड़ भी दिया तो बचोगे कैसे? कोई और भी पीछे आ रहा है। पीटर ने उसकी आंखों में देखा। निकोलस के चेहरे पर हिचकिचाहट नजर आई। हाँ, हमारा साथी है, दोस्त समझो। इस मामले से इसका कोई लेना देना नहीं। हमने एहतियातन से इसे पीछे रखा था। खूब। कितनी देर में पहुंच रहा है? आने वाला होगा। ठीक है, बदले में क्या दोगे? निकोलस चंद सेकंड खामोश रहा। हम डेवेंटी को जानते हैं, लेकिन वो हमारे बारे में बहुत कम जानता है। यह आखिरी इत्तला है तुम्हें देने के लिए। नहीं, यह आखिरी नहीं है। वो नाम बताओ जिसके साथ तुम बराह रास्त रब्ता करते थे। पीटर के नए सवाल पर वो खामोश रहा। ठीक है, फिर हमारा मुआहिदा खत्म समझो। पीटर ने उसके शाने में फंसे छुरे की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे इसका नाम नहीं मालूम, निकोलस गिड़गिड़ाया। क्या मालूम है? एक नंबर है। बताओ। नंबर सुनकर पीटर ने याददाश्त में महफूज किया और गहरी नजर से उसे तोला। क्या याद करोगे? शुक्रिया। पीटर ने फुर्ती से अचानक पिस्टल का दस्ता उसके सर पर बजाया। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग यूनिट व्लादिमीर की नवाह में था। रशियन प्रेसिडेंट की कॉल रात 1:03 पर वहां पहुंची। हत्तल इम्कान तेजी से ड्यूटी ऑफिसर ने कर्नल वेस्ली क्राशनकोव को उठाया। 30 मिनट में वो तैयार हालत में अपने ऑफिस में था। वो बायोपर्ट को सील करने के अहकामात सुन रहा था और तेजी से जवाब दे रहा था। इसने प्रेसिडेंट को यकीन दिलाया कि वो 1 घंटे के अंदर बायोपर्ट का राब्ता बाकी दुनिया से मुनक़ता कर देगा। कोई बाहर निकलेगा, न कोई अंदर जाएगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, उसने सवाल किया, अगर कोई मेरा हिसार तोड़ने की कोशिश करता है तो मेरे लिए आखिरी हुक्म क्या है? एक वार्निंग कर्नल, सिर्फ एक वार्निंग। उसके बाद जो भी हो उसे खत्म कर दो। कोई लिहाज नहीं करना है। खूब समझ लो, मुझे दोबारा याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। यस मिस्टर प्रेसिडेंट। क्राशनकोव एक मुतहर्रिक लड़ाका था जो मुख्तलिफ मैदान जंग के जायके चख चुका था। वो बायोपर्ट की अहमियत से आगाह था। वो हुक्म का गुलाम था। वाज़ेह अहकामात के बाद अब आर्मी चीफ भी आ जाता तो उसने एक वार्निंग के बाद उड़ा देना था। उसने तेजी से अपने 200 तजर्बेकार फौजियों को अहकामात जारी किए। 1 घंटे में हिसार डालकर उसने प्रेसिडेंट को इत्तला देनी थी। जिस वक्त क्राशनकोव ने बात खत्म की थी उसी वक्त बायोपर्ट का BSD बायोपर्ट सिक्योरिटी डैनियल लेफ्टिनेंट ग्रेगोरी यारदेनी अपने ऑफिस में था। ऑफिस बिल्डिंग नंबर 103 में था। यारदेनी क्लोज डिस्ट्रिक्ट टीवी मॉनिटर्स की निगरानी कर रहा था। उस वक्त उसकी जेब में सेल फोन ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। आवाज़ की शनाख्त मुमकिन नहीं थी, जो मारूफ व मखसूस डिवाइस से गुजरकर सरगोशी की शक्ल में लेफ्टिनेंट ग्रेगोरी यारदेनी की समाज से टकराई। डू इट नाउ। जरूरत पड़े तो ऑप्शन नंबर 2 इस्तेमाल करना, समझ गए? यारदेनी सपटा गया। उसे अपने गानों पर यकीन नहीं आया। ऑप्शन 2? चंद लम्हे के लिए वो मुंजमद रह गया, फिर जवाब देकर फोन वापस जेब में रख लिया। कई रातों से वो इस कॉल का मुंतजर था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कॉल मौसूल हो चुकी है। ये उसका लाइफ टाइम चांस था। वो इसे खो नहीं सकता था। जोन 1 और 2 में 60 कैमरे थे जो वीडियो प्लेयर्स के साथ मुंसलिक थे। ये फायर प्रूफ कैबिनेट्स में मौजूद थे। टाइम लॉक शिफ्ट के इख्तिताम पर ही खुल सकता था। टाइम लॉक यारदेनी के सीनियर्स ही खोलते थे। मजीद ये कि वीडियो प्लेयर को टेम्पर नहीं किया जा सकता था। यारदेनी बहुत पहले से समझ रहा था कि उसके पास चोरी के लिए फूल प्रूफ तरीका नहीं है। यारदेनी 6 फुट का जवान आदमी था। उसके बाल सियाह थे न भूरे। लिटिल बॉय ब्लू उसका पसंदीदा कैबरे क्लब था, जहां वो हफ्ते में कम से कम 1 बार जरूर जाता था। उसका दूसरा शौक एक्शन फिल्में थीं।
آرنلڈ شوازنیگر اس کا پسندیدہ اسٹار تھا۔ یاردینی نے اپنی باڈی خوب بنائی ہوئی تھی اور آرنلڈ کی جگہ لینے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ وہ آرنلڈ سے کم عمر تھا، وہ ہالی ووڈ کے بارے میں بھی جانتا تھا، لیکن خواب ہی ہوتے ہیں۔ وہ 3 سال سے مغربی دنیا میں جانا چاہتا تھا۔ وہی نہیں، ہزاروں روسی مغربی دنیا کی چکا چوند سے متاثر تھے۔ مسئلہ رقم کا تھا، رقم بھی اتنی ہونی چاہیے تھی کہ وہ لاس اینجلس میں قدرے شان سے رہ سکے۔ 1 سال قبل اسے لٹل بوائے بلو میں موقع مل گیا۔ وہ نامعلوم آدمی بھی ہمجنس پرست تھا۔ اس نے بہت جلد یاردینی سی رسم و راہ بڑھائی اور اسے بتایا کہ دن میں خواب دیکھنا بند کر دے۔ یاردینی حیران تھا کہ وہ شخص اس کے ماضی اور حال کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس نے بآسانی یاردینی کے خوابوں کی تکمیل کے لیے اسے اپنے ساتھ ملا لیا۔ یاردینی کیمروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ انہیں نظر انداز کر کے وہ رواں قدموں سے ہاٹ زون میں داخل ہو گیا۔ کی کارڈ اور ماسٹر کوڈ اس کے پاس تھے۔ اس نے خود کو تمام ضروری انتظامات سے لیس کر لیا تھا۔ اینٹی پلاگ سوٹ، ہڈ، گوگلز، دستانے، سیفٹی گلاسز وغیرہ وغیرہ۔ آخری چینجنگ روم چھوڑنے سے قبل وہ ایک مخصوص لاکر کی طرف گیا۔ لاکر میں فلاسک نما ایلومینیم کا تھرمو ٹائپ کنٹینر موجود تھا۔ فلاسک اسپیشل آرڈر پر بنوایا گیا تھا۔ احتیاط سے یاردینی نے اس کی بنیاد کو جنبش تھی۔ کلک کی آواز آئی۔ اندر دوہری چادر تھی۔ نائٹروجن کے اخراج کے ساتھ فلاسک سرد ہو گئی، جیسے گلاس میں برف کے ذرات بھر دیے گئے ہوں۔ یاردینی نے اسے اینٹی بلاک سوٹ میں منتقل کیا اور زون 2 میں آگے بڑھ گیا۔ وہ تیزی اور احتیاط سے کام کر رہا تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے اور اسے کیا کرنا ہے۔ اس کے پاس عام فلاسک نہیں تھا۔ فلاسک کو خاص طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یاردینی نے مطلوبہ 6 ایمپیول شیشیاں فلاسک کے مخصوص چیمبر میں فٹ کیے۔ یہ ریوالور کے چیمبر کے مانند تھا۔ فلاسک کو اچھی طرح چیک کر کے وہ واپس نکلا۔ باہر نکلتے نکلتے وہ عام لباس میں آ چکا تھا۔ باہر آ کر اس نے گہرے گہرے سانس لیا اور سگریٹ سلگائی۔ آپشن 2، اسے ہدایت یاد آئی۔ آپشن 2 کا کیا مطلب تھا؟ یقیناً موس کو مشکوک ہو گیا ہے۔ اسے سستی دکھائے بغیر نکل جانا ہے۔ وہ اسپیشل فورسز کے بارے میں جانتا تھا جو ولاڈیمیر کے نواح میں موجود تھیں۔ یہ سب منجھے ہوئے اور خطرناک فوجی تھے۔ چند ایک سے یاردینی کا یارانہ بھی تھا۔ یاردینی نے بوٹ تلے سگریٹ مسلی اور بلڈنگ نمبر 103 سے دور ہونے لگا۔ اسے ابھی گارڈ پوسٹ کا سامنا کرنا تھا، جہاں اس کا روز ہی سامنا ہوتا تھا، لیکن آج بات دیگر تھی۔ اس نے غیر متوقع سوالات کے جواب تیار کر رکھے تھے۔ 50 منٹ گزر چکے تھے۔ کراشنکوف خاموشی اور روانی کے ساتھ مصروف کار تھا۔ کوئی آواز، کوئی لائٹ، کوئی الارم، کچھ نہیں۔ تاریکی میں حصار قائم کیا جا رہا تھا۔ بلاخر پہلی آرمڈ کار اندر داخل ہوئی۔ انجن کی آواز کا کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا اور یہ کوئی غیر معمولی بات بھی نہیں تھی۔ ولاڈیمیر اور بایوپرٹ والے جانتے تھے کہ رات میں بھی مشقیں ہوتی تھیں۔ گریگوری؟ ہاں، میں ہوں، یاردینی نے جواب دیا۔ پوسٹ کے باہر بی ایس ٹی گارڈ سگریٹ کا آخری کش لے رہا تھا۔ تمہاری شفٹ ختم ہو گئی؟ ہاں، آرکیڈی آج جلدی آ گیا تھا۔ گزشتہ ماہ اس نے کچھ وقت مجھ سے ادھار لیا تھا، اب میں جا کر آرام کروں گا۔ آرکیڈی کے آنے پر یاردینی جا سکتا تھا۔ 1 منٹ پلیز۔ یاردینی آواز کی جانب مڑا۔ اس نے پوسٹ کی کھڑکی میں دیکھا۔ دوسرا گارڈ کمپیوٹر پر مصروف تھا۔ روسٹر پر شفٹ تبدیل نہیں ہوئی لیفٹیننٹ، اس نے کہا۔ تکنیکی اعتبار سے تم اپنی پوسٹ خالی چھوڑ کر جا رہے ہو۔ وقت یاردینی کے ہاتھ سے نکلا جا رہا تھا۔ پہلا گارڈ کمپیوٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتا، یاردینی نے مضبوط بازو نے اس کی گردن کو لپیٹ میں لے لیا۔ ٹہنی چٹکنے جیسی آواز آئی۔ دوسرا گارڈ ہالسٹر سے الجھ رہا تھا جب یاردینی کا وزنی گھوسا اس کے نرخرے سے ٹکرایا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا۔ وہ سانس لینے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ یاردینی نے بآسانی اس کی گردن بھی توڑ دی۔ وہ واپس باہر آ گیا اور پوسٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ لمبے ڈگ بھرتا نکلا جا رہا تھا۔ جلد ہی وہ بایوپرٹ کی حدود سے نکل گیا۔ ولاڈیمیر کی روشنیاں جھلک دکھلا رہی تھیں۔ دور سے ٹرین نے وسل دی۔ وہ سڑک چھوڑ کر درختوں میں گھس گیا جنہوں نے بایوپرٹ کو گھیرا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی میں وہ راستہ بنا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رابطہ کار کہاں اس کا منتظر ہے۔ امریکن کینیڈین پاسپورٹ موٹی رقم کے ساتھ اس کے منتظر تھے۔ ایئر کینیڈا کے ٹکٹ۔ یاردینی نے دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ آزاد ہو گیا تھا۔ خواب حقیقت میں ڈھلنے والے تھے۔ جنگل میں خاصا اندر جا کر رک گیا۔ یخ ایلومینیم کنٹینر فلاسک کی موجودگی کو چیک کیا۔ اس وقت اس نے بھاری گاڑیوں کی آواز سنی۔ اسپیشل فورسز۔ وہ بدحواس نہیں ہوا۔ وہ سمجھ گیا کیا ہونے والا ہے۔ پہلے وہ بایوپرٹ کے گرد حصار مکمل کریں گے،
اس کے بعد حقائق جاننے میں بھی انہیں وقت لگے گا۔ وہ حصار مکمل کر کے مطمئن ہو جائیں گے۔ یاردنی بر وقت نکل آیا اور دور ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر کراشنکوف نے 1 گھنٹے کے آس پاس گھیرا ڈال کر 2:45 پر پریزیڈنٹ کو اطلاع کر دی۔